وفاقی آئینی عدالت کا پہلا فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل، خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع، نجی اداروں کے سیکیورٹی ڈپازٹ سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، غریب مزدور سیکیورٹی ڈپازٹ کہاں سے لائے گا؟ جسٹس حسن رضوی کے ریمارکس۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا واجبات نہ ملنے پر مزدور اپیل کا حق رکھتا ہے، عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ججز کی حلف برداری کی تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانفرنس روم میں منعقد۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ سے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس کے آغا پہلے ہی حلف اٹھا چکے۔ نئے شامل ہونے والے ججز کے بعد عدالت میں ججز کی تعداد 7 ہو گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل مکمل ہونے کے بعد اہم آئینی مقدمات کی سماعتوں میں تیزی متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کے دورے پر پہنچیں گے۔ کینٹ اسٹیشن کراچی کے توسیع منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ کینٹ اسٹیشن پر برقی زینے اور بین الاقوامی معیار کی انتظار گاہ تیار۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر ڈیجیٹل ٹکٹنگ مشین اور وائی فائی سہولت۔ وزیراعظم نون لیگ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل سے بھی ملاقات متوقع۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کا آزاد کشمیر کے سہولتیں 16ویں جبکہ موجودہ اسمبلی کے چوتھے وزیر اعظم کے طور پر انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے مظفر آباد میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے سادہ اکثریت میں 27 ووٹ درکار ہیں۔ افغانستان کے ساتھ سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ۔ 2 طرفہ کشیدگی میں اضافہ افغان حکام کی تاجروں کو پاکستان پر انحصار ختم کرنے کی وارننگ کے بعد ہوا۔ کل عدم ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات تک سرحدیں نہیں کھلیں گی۔ سرحدی بندش معمول کا انتظامی اقدام نہیں بلکہ پالیسی میں اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ افغان طالبان قیادت کو آگاہ کر دیا گیا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی تک مذاکرات ممکن نہیں۔ پاک افغان سرحدیں 1 ماہ سے زائد عرصے سے بند ہیں۔ اس وقت سرحدی راستے صرف انسانی بنیادوں پر محدود پیمانے پر کھلے ہیں۔ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر حکومت میں شامل ہوئے۔ 26ویں ترمیم کے وقت بھی ایم کیو ایم نے اپنی ترامیم پیش کی۔ کراچی میں متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمارا بل 1 سال اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پڑا رہا۔ 27ویں آئینی ترمیم مشاورت سے لائی گئی۔ حکومت نے حمایت کی۔ ہم نے صرف بلدیاتی حکومت کے تحفظ کی بات کی۔ ایم کیو ایم عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، ترقیاتی فنڈز اور وزارتیں نہیں مانگی۔ ہماری سیاسی حکمت عملی عوام کی خدمت اور حقوق کے تحفظ کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستان چین کا انسدادی دہشت گردی سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی سفیر جیان زیڈونگ کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لیے تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا چین ہمارا بااعتماد دوست ہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ چینی سفیر جیان زیڈونگ نے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ موٹر وے M5 پر اونچ شریف انٹرچینج کے قریب افسوسناک حادثہ۔ مسافر بس نے موٹر وے پولیس کی گاڑی کو رون ڈالا۔ 2 افسروں سمیت 3 اہلکار جاں بحق، سب انسپکٹر مشتاق، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناصر اور کانسٹیبل اسامہ جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ موٹر وے پولیس حکام کے مطابق افسوسناک واقعہ موٹر وے M5 لوکیشن 662 پر اونچ شریف کے قریب پیش آیا۔ موٹر وے پولیس آفیسرز ڈیوٹی شفٹ ختم کر کے اونچ شریف اپنی رہائش گاہ پر آ رہے تھے۔ بس کو تحویل میں لیا گیا۔ کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے عوام میں مکمل احساس تحفظ پایا جاتا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا پنجاب میں ورچوئل پولیس اسٹیشن کا قیام اہم اقدام ہے۔
اسمارٹ سیف سٹی منصوبہ جدید شہری سیکیورٹی کا سنگ میل ہے۔ اسمارٹ سیف سٹی نظام سے جرائم کی روک تھام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ حکومت شہریوں کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی استعمال کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا 30 نومبر کو ضلع سطح پر یوم تاسیس منانے کا اعلان۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی ہمایوں خان کے مطابق ملک کے تمام اضلاع میں یوم تاسیس کے حوالے سے خصوصی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ پارٹی کے تمام ضلع عہدیداران کو اپنے اپنے اضلاع میں یوم تاسیس کی تقریبات کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا، یوم تاسیس کے موقع پر پیپلز پارٹی کی 5 دہائیوں سے زائد سیاسی جدوجہد، قربانیوں اور عوامی خدمت کے سفر کو اجاگر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا شوگر سیکٹر مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی کمیٹی کے تیار کردہ سفارشات وزیر اعظم کو بھجوانے کی تیاری۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ برقرار۔ کوئٹہ میں نرخ 230 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ کراچی، لاہور، پشاور میں چینی 190 سے 200 روپے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر کا کہنا ہے چینی کی درآمد یا برآمد کا فیصلہ مارکیٹ فورسز کریں گی۔ پنجاب میں 41 سے 27 شوگر ملز کی کرشنگ شروع کر دی۔ 14 کے خلاف ایکشن پلان تیار۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی 22 نومبر تک برقرار رہے گی۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی۔ 4 یا زائد افراد کا عوامی مقامات پر جمع ہونا ممنوع قرار۔ اسلحے کی نمائش، نفرت آمیز مواد کی اشاعت اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی۔ شادی، جنازے اور تدفین مستثنی۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ رینجرز کی ملیر میں کارروائی۔ بھتہ خور قاسم عرف قاسو گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے پستول، ریپیٹر، ڈبل بیرل شارٹ گن برآمد۔ رینجرز کے مطابق ملزم لیاری کے مختلف گینگ وار گروپس کا حصہ رہ چکا ہے۔ قاسم عرف قاسو کا نارتھ کراچی لی مارکیٹ کورنگی میں وارداتوں کا اعتراف۔ ترجمان رینجرز نے بتایا بھتہ خوری فائرنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا۔ دیگر ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے جاری۔ ملزم کو مزید کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ۔ بارش سے پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے ڈوب گئے۔ اسرائیل نے خیموں اور امدادی سامان کی غزہ آمد ایک بار پھر روک دی۔ غزہ میں بارش کے پانی کو روکنے کا کوئی بندوبست موجود نہیں۔ تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لینے والوں کو عمارتوں کے منہدم ہونے کا خطرہ۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ کے زیتون علاقے میں مغوی کی لاش کی تلاش کے لیے کوششیں دوبارہ شروع۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں فلسطین کے حوالے کر دیں۔ اب تک مجموعی طور پر 330 میتیں فلسطینیوں کے حوالے کی جا چکی۔ گوادر تربت میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 3.8، گہرائی 76 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز تربت سے 13 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکوں سے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ افریقی ملک کانگو کے صوبہ لوالاکبا میں تانبے کی کان دھنسنے سے 43 کارکن جاں بحق۔ کان میں عارضی پل گرنے سے متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ قطری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حادثہ پل گرنے کے باعث پیش آیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اب تک 43 لاشیں نکالی جا چکی۔ شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے باعث امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ امدادی ٹیموں نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ حادثے کا سبب غیر قانونی کانکنوں کا خطرناک علاقے میں زبردستی داخل ہونا قرار۔ کان کے ڈوبے ہوئے حصے پر بنایا گیا عارضی پل زیادہ بوجھ کے باعث گر گیا۔ ملک بھر میں موسم سرد، خشک رہنے کی توقع۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک۔ پشاور، نوشہرہ مردان، ڈیرہ غازی خان میں دھند چھائی رہی۔ چترال میں درجہ حرارت -1 ڈگری ریکارڈ۔ معلم چبا میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک۔ پنجاب کے زیادہ تر اضلاع میں دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر وائٹ واش کر دیا۔ سری لنکا کو تیسرے اور آخری ون ڈے میں 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے 212 رنز کا ہدف
4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से मोहम्मद रिजवान 61 रन, फखर जमान 55 रन बनाकर नुमायां रहे। श्रीलंका पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जमकर बैटिंग ना कर सकी। पूरी टीम 211 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर की शानदार बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नौजवान स्पिनर फैसल अकरम और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। और राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाइन्स की भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाइन्स ने 137 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मां सदाकत 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद नईम 14, यासिर खान 11 रन बनाए। भारत ए टीम पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाकर ऑल आउट। पाकिस्तान की जानिब से शाहिद अजीज ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मां सदाकत, साद मसूद ने 2-2 विकेटें अपने नाम की।